درس منطق کے دوست استاد وسیم ہفتوں میں 1400 مدرسہ علمی ثقل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب ہماری گفتگو اقترانی شرطی میں تھی. عرض ہوا کہ اقترانی شرطی کے اندر جو اصل مطالب ہیں وہ ذکر ہوئے، باقی یہ جو بقایا 3 قسمیں ذکر کر رہے ہیں، عرض کیا کہ ان کے اندر کوئی جدید مطلب نہیں ہے، اس کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے. جہاں پر سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے پوچھیے گا، کیونکہ اس میں کوئی جدید مطلب نہیں ہے. المؤلف من المتصلۃ والمنفصلہ، یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے کہ منفصلہ کو متصلہ کی طرف پلٹائیں گے، پھر متصلہ والا طریقہ اجرا ہو. اسی طریقے سے المؤلف من الحملیۃ والمتصلہ، خوب اس کا بھی بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے. واہ 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 واہ، جو بقایا ہیں کہ ان کے اندر کوئی مطلب جدید نہیں ہے. تعین کے آ جائیں آپ کیا سے استثنائی پر. خوب ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا، آپ ادھر آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، چھپکے کیوں بیٹھے ہیں، یا ادھر ہی ہو جائیں، تھوڑا سا ظاہر ہو جائیں. خوب عرض کیا تھا کہ قیاس کی 2 قسمیں ہیں، یا قیاس اقترانی ہے یا قیاس استثنائی ہے. خوب آغاز میں ہم نے دونوں کی تعریف بیان کی تھی. قیاس استثنائی اسے کہتے ہیں کہ جس قیاس کے اندر نتیجہ یا نقیض نتیجہ صراحتاً ذکر ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قیاس اقترانی تھا کہ جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ صراحتاً، یا ایک تعبیر ہم استعمال کر رہے تھے کہ نتیجہ یا نقیض نتیجہ بمادت ہی ذکر ہوتا ہے یا بمادت ہی و صورت ہی ذکر نہیں ہوتا. خوب یہ کیا سے استثنائی ہے. اچھا، کیا سے استثنائی کے اندر ایک قضیہ حتماً آپ کا، ایک مقدمہ آپ کا قضیہ شرطیہ کا ہوتا ہے. وہ شرطیہ یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا، درست ہے. عام طور پر ہم جو آپ کو مثال دیتے ہیں وہ متصلہ کی مثال دیتے ہیں، لیکن منفصلہ میں بھی ہو سکتا ہے. کیا سے استثنائی میں جو ابتدائی بنیادی مقدمہ ہوگا وہ قضیہ شرطیہ ہوگا، درست آگا، یا قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا. اگر قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو وہاں پر استنتاج کا طریقہ یہ ہے کہ 2 صورتوں میں نتیجہ لینا درست ہے اور 2 صورتوں میں نتیجہ لینا درست نہیں ہے. 2 صورتیں جن میں نتیجہ لینا درست ہے، ایک وضع مقدم وضع تالی، 2 نقیض رفع تالی رفع مقدم. یہ 2 طریقے ہیں جو معتبر طریقے ہیں. یہ کیا سے استثنائی آگا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جو بھی آپ کلامی کتاب اٹھا کر دیکھیں، دوسری تیسری ہر جگہ پر یہ کیا سے استثنائی استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، کتاب والی مثال اگر دیں تو وہ بتائیں، وگرنہ میں اپنی طرف سے مثال دوں. کتاب کے اندر مثال کیا دے رہا ہے؟ ماء معتصم کی دے رہا ہے نا. کلما کان الماء جاریا کلما کان الماء جاریا کان معتصما. لیکن هذا الماء جاریا، یہ پہلا مقدمہ کا. کلما کان الماء جاریا کان معتصما، لیکن الماء لیکن الماء جاریا، جار مشکل نہ دار.
درست آگا. اب یہاں پر دیکھیں جو لا کنہ کے بعد آپ نے رکھا ہے وضع مقدم ہے, یعنی عین مقدم کو آپ نے رکھا ہے. وضع مقدم یعنی خود عین مقدم کو رکھنا, صحیح ہے. یہ جو الماء جارن ہے اسی کو آپ نے لیکن الماء جارن میں رکھا ہے. حرف استثناء کے بعد یا حرف استدراک, یہاں پر ہم حرف استدراک کو بھی توسعتاً وہ استثناء ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں, درست ہے. تو یہاں پر کیا ہے وضع مقدم, نتیجہ کیا ہوگا وضع تالی. نتیجہ کیا نکلے گا پس فالماء معتصمون. اگر حرف استثناء کے بعد عین مقدم رکھیں گے تو نتیجہ عین تالی آئے گا. اینجا نمیشه اشکال کرد که مثلا یعنی مصادره به مطلوبه, چون که شما همون عرض میکنم مصادرہ بالمطلوب اس صورت میں ہوتا ہے جب نتیجہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا یہ قضیہ یہ بے عنوان ایک مقدمہ قیاس میں آپ اخذ کرتے. اگر قیاس کے اندر آپ کا نتیجہ بے عنوان مقدمہ نہیں ہے, مقدمے کے جز کے عنوان سے, تو مصادرہ بالمطلوب نہیں. روشن ہوا؟ یہاں پر دیکھیں یہ جو الماء معتصم, یہ جو پہلا قضیہ آپ نے بنایا نا مقدمہ قضیہ شرطی متصلہ, اس کا جز ہے, درست ہے. اور جز کا جو نتیجہ ہے اگر وہ جز کے عنوان سے مقدمے میں ذکر ہو تو مشکل نہیں ہے. کیا سے اقترانی میں بھی اصغر اور اکبر جز کے عنوان سے تو ذکر ہوتے ہیں, جز کے عنوان سے اگر ذکر ہو تو مسئلہ نہیں ہے. مصادرہ بالمطلوب تبھی ہوتا ہے جب اس نتیجے کو بے عنوان مقدمہ ذکر کرتا, مستقل مقدمے کے عنوان سے. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا سے استثنائی میں ایک مقدمہ شرطیہ کیوں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا جو نتیجہ ہے نا وہ مستقل قضیہ ہوتا ہے, لیکن وہ مستقل قضیہ آپ کے مقدمے میں مقدمے کے عنوان سے ذکر نہیں ہو سکتا, وگرنہ جیسے اگر ابھی نے کہا اشکال لازم آئے گا مصادرہ بالمطلوب والا. لہذا آپ کا مقدمہ قضیہ شرطیہ کے عنوان سے ہو تاکہ آپ کا نتیجہ قضیہ شرطیہ میں بے عنوان جز ہو, نہ بے عنوان مقدمہ. ہوا؟ دیکھیں یہ الماء معتصمون مستقل قضیہ ہے اور نتیجہ بھی ہے, لیکن قیاس کے اندر کان الماء معتصم یہ تالی ہے فقط. قیاس کے اندر یہ فقط تالی ہے. تالی ہے یعنی کیا, یعنی آپ کے مقدمے کا ایک جز ہے اور نتیجہ مقدمے میں جز کے عنوان سے ذکر ہوتا ہے. یہ تو قیاس اقترانی میں بھی ہے. اصغر اور اکبر جز کے عنوان سے مقدمتین میں ذکر ہوتا ہے. روشن ہوا مطلب؟ خوب قیاس استثنائی میں اگر آپ کا قیاس کس سے بنا ہو قضیہ شرطیہ متصلہ سے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ, یعنی لاکنہ کے بعد عین مقدم رکھیں نتیجہ عین تالی لیں. یہاں پر دیکھیں لاکن الماء جارن, آپ نے کیا عین مقدم کو لاکنہ کے بعد رکھا ہے, نتیجے میں عین تالی لے کر آئیں گے فالماء معتصم. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ رفع تالی سے رفع مقدم. مثلا آپ کہیں لاکن الماء لیس بمعتصم, رفع تالی ہے, رفع تالی ہے تالی کا نکیز, لاکنہ کے بعد تالی کا نکیز لے کر آئے تو نتیجہ آئے گا رفع مقدم. نتیجہ کیا ہوگا فالماء
ليس بجار رفع مقدم. عرض کر رہا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لاکنہ کے بعد حرف استثناء کے بعد تالی کا نکیر ذکر کریں. اگر تالی کا نکیر ذکر کریں گے تو آپ کا نتیجہ مقدم کا نکیر ہوگا. رفع تالی یعنی تالی کا نکیر، رفع مقدم یعنی مقدم کا نکیر. کیا سے استثنائی میں اگر آپ کا متصلہ ہے تو بس دو طریقے استنتاج ہے، وضع مقدم نتیجہ وضع تالی. دو، رفع تالی نتیجہ رفع مقدم. حالانکہ اس کی صورتیں چار بن سکتی ہیں، دو صورتیں غلط ہیں، یہ دو صورتیں صحیح ہیں، وضع مقدم وضع تالی، لیکن وضع تالی سے وضع مقدم کا نتیجہ نہیں لیں گے، یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے رفع مقدم سے رفع تالی کا نتیجہ نہیں لیں گے، یہ بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے بعض موارد میں صادق ہو لیکن بعض موارد میں کاذب ہوگا. یہ ہو گیا جب آپ کا قیاس قیاس استثنائی ہو لیکن شرطیہ متصلہ سے بنا ہو. کہ یہ دیکھیں مطلب جدیدی نہ گفتہ، مطالب وہی ہیں کہ جو میں نے منطق مقدماتی میں آپ کو عرض کیے تھے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ بہت زیادہ قیاس استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے. مثلا لو لم یکن الامام معصوما لتسلسل ولکن التسلسل باطل پس فالامام معصوم. ہر جگہ پر یہ آپ کیا سے استثناء استعمال کرتے ہیں. اگر نبی معصوم نہیں ہوگا تو لوگوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، اور اگر لوگوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا تو نقض غرض لازم آئے گی. صحیح ہے. وَلَكِنَّ التَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. اس کو تعبیر ایسے کرتے ہیں، اکثر یہ والا استعمال کرتے ہیں، رفع تالی رفع مقدم. اس کو کہتے ہیں وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. تالی باطل ہے پس مقدم بھی اسی کی طرح باطل ہوگا، مثل تالی. یہ تعبیر اتنی استعمال ہوتی ہے کتابوں میں کہ اصلا نہ پوچھیں. مثلا بدایہ آپ پڑھیں گے نا، ہر جگہ پر ایسے کہیں گے، اگر یہ اس طریقے سے ہوگا تو یہ لازم آئے گا وَلَكِنَّ التَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. ایسے صحیح ہے. تیسرا جو قضیہ اس کو پہلے ہمیں جو ثابت کرنا پڑے گا، جس طرح کہا کہ وہی نقض غرض لازم آئے گی. کون سا؟ ابھی جس طرح بھلے اس کے لیے کہتے ہیں ملازمے کا اثبات. بھائی یہ ملازمہ کیسے ہے آپس میں، اس کو بیان کرتے ہیں. آسان تو یہ ہو گئی صورت قیاس، لیکن بیان ملازمہ اس کو تعبیر کرتے ہیں فنی کتابوں میں اما بیان الملازمہ، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی کیسے لازم آ رہا ہے، یہ جو سوال ہے کیسے لازم آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بیان ملازمہ. ملازمہ کو بیان کرو. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو تو پھر آگے چلے. القیاس الاستثنائی، فرماتے ہیں قیاس استثنائی. اس کو قیاس استثنائی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ حرف استثناء اس میں موجود ہوتا ہے. تعریفہ و تعلیفہ، اس قیاس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور تعلیف بھی بتاتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے. تقدم ذکر ھذا القیاس و تعریفہ. آغاز میں جہاں پر ہم قیاس کی تقسیم ذکر کر رہے تھے وہاں پر اس قیاس کا ذکر ہو چکا اور اس کی تعریف بھی ہو چکی، بیان کی ہم نے. وَهُوَ مِنَ الْعَقِيسَةِ الْكَامِلَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ کامل قیاسوں میں سے ہے. درست. ای التی لا یتوقف الانتاج فیہا علی مقدمت اخرى. کامل قیاس ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ ایسا قیاس ہے کہ اس کے اندر انتاج اور نتیجہ کسی خارجی مقدمے پر موقوف نہیں ہے. اسے کس کو خارج کر رہے ہیں؟ آسن تم کیا سے مساوات کو خارج کر رہے ہیں کہ کیا سے مساوات عقیسہ کاملہ میں سے نہیں ہے نا، کیونکہ بلاخر دیگه مقدمہ خارجیہ پر موقوف ہے وہ.
کا قیاس المساوات و نحوی علامہ سیاتی فی التوابع. ابھی جو توابع کی بات آئے گی قیاس کے بعد اس میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے قیاس مساوات اور ایک آدھ اور قیاس بھی ہے. وَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِسْتِثْنَائِيَّ يُذْكَرُ فِيهِ بِالْفِعْلِ إِمَّا عَيْنُ النَّتِيجَةِ أَوْ نَكِيزُهَا فَهُنَا نَقُولُ. بھائی پہلے کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے کہ استثنائی میں بالفعل یا بذات خود نتیجہ یا نتیجے کا نقیض ذکر ہوتا ہے. بالفعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اقترانی میں بھی نتیجہ ذکر ہوتا ہے لیکن بالفعل ذکر نہیں ہوتا، بالقوہ ہوتا ہے. بالفعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نتیجہ تو برحال اقترانی میں بھی ذکر ہوتا ہے مقدمتین میں، لیکن وہ بالفعل نہیں ہوتا. بالفعل یعنی صراحتاً بمادت ہی و صورت ہی، اسی ترتیب کے ساتھ. درست ہے. ان الاستثنائیہ یذکر فیہ بالفعل اما عین النتیجہ او نقیضها فہنا نقول. جب ایسے ہے تو پس اب یہاں پر ہم ایسے عرض کریں گے آپ کو. یستحیل ان تکون النتیجۃ مذکورۃ بعینها او بنقیضها علی انها مقدمۃ مستقلۃ مسلم بصدقها. یہ وہی مطلب کہ جو آغا ربی کے اعتراض کے جواب میں عرض کیا، اسی مطلب کو ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ محال ہے کہ نتیجہ ذکر و بعینہا یعنی بذات خود نتیجہ او بنقیضہا یا اپنے نقیض کے ساتھ، محال ہے کہ نتیجہ ذکر ہو علی انہا مقدمۃ مستقلۃ، اس عنوان سے کہ یہ عین نتیجہ یا اس کا نقیض نتیجے کا نقیض ایک مقدمہ مستقل کے عنوان سے، مقدمہ مستقل کے عنوان سے قیاس میں ذکر نہیں ہوگا. مسلم بصدقہا کہ آپ اس کے صدق کو مثلا تسلیم کرتے ہو نا، اس عنوان سے نہیں ہوگا بلکہ مقدمے کے جز کے عنوان سے ذکر ہوگا. کیوں بھائی ایک مقدمہ مستقل کے عنوان سے ذکر نہیں ہوگا؟ فرماتے اس لیے کہ لأنہو ہی نازن، کیونکہ اس صورت میں اگر مقدمے میں مستقل مقدمے کے عنوان سے ذکر ہو، قیاس میں مستقل مقدمے کے عنوان سے ذکر ہو تو مصادرہ علی المطلوب لازم آئے گا. مصادرہ علی المطلوب سمجھتے ہیں؟ مصادرہ علی، پھر پوچھ کیوں نہیں رہے، بار بار میں استعمال کر رہا ہوں. مصادرہ علی المطلوب کا مقصد یہ ہے کہ دعویٰ اور جو آپ کی دلیل ہے ایک ہی ہو. صحیح ہے؟ خوب نمی سے دی. آپ کہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، دلیل کیونکہ امیر المومنین سے روایت ایک نقل ہے. خوب دیکھیے مصادرہ بالمطلوب ہے نا. ہاں مثلا ایک استدلال عام طور پر جو ذکر کرتے ہیں عدم تعریف قرآن پر، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خب مصادرہ بالمطلوب ہے. لِقَائِلٍ یقول، ممکن ہے یہ آیت خود تعریف شدہ، تو آپ اس سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جتنا ہے اتنا. بھلے اس کو ضمیمہ کریں گے کہ تمام لوگوں کا اس نقطے پر، تمام مسلمین کا اجماع ہے کہ تحریف بزیادہ نہیں ہوئی. اگر جو اختلاف بھی ہے وہ تحریف بالنقیصہ پر ہے. اس مقدمے کو ضمیمہ کریں گے تو پھر اس آیہ کریمہ سے بھی استدلال کر سکتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. البتہ اس استدلال پر پھر بھی اشکال کیا جا سکتا ہے. حافظون سے کیا مراد ہے؟ ولو ان کے ایک بندے کے پاس بھی کلن قرآن محفوظ ہو تو صدق کرتا ہے یصدق علیہ کہ انا لہ لحافظون. انہوں کے نہ گفت ان کے ہر جگہ پر باشے، وہاں پر ہم تعریف نہیں کرنے دیں. اس آیت سے استدلال کرنا پھر بھی مخدوش ہے. ہاں دقیق گفت ہم خیلی بھلے عوامی لوگ، عام لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ عام لوگ عوام پسند ہوتے ہیں، وہاں پر آپ اس طریقے سے استدلال کر سکتے ہیں. لیکن اگر دقت کے ساتھ دیکھیں تو نہ ہمیشہ دی گئے.
خو بھائی انا لہو لحافظون کا معنی کیا ہے کہ جو بھی قرآن جہاں پر بھی ہوگا اس میں ہم تعریف کرنا نہیں دیں گے، یا نہ جو اصل قرآن ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں گے زمین پر، ولو ان کے ایک بندے کے پاس بھی ہو۔ تعریف کا معنی پھر لیں گے، تعریف کس معنی؟ اس سے زیادہ نہیں کہہ رہا ظاہر نا، ولو ان کے ایک بندے کے پاس بھی ہوتی ہے انا لہو لحافظون۔ باقی تم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بدبخت بنایا ہے کہ اس ایک ہمارے ہادی سے اپنے آپ کو معروم کر دیا۔ دیکھیے اس آیے کریمہ سے استدلال نہیں ہو سکتا، وہ آیے کریمہ ٹھیک ہے کہ قرآن لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے آگے سے اور پیچھے سے باطل راہ نہ دارے۔ اگر تحریف آ جائے تو پھر اس صورت میں باطل راہ پیدا کر دے دیجیے۔ تو تحریف ہے وہ جو اپنی معنوی تحریف ہے، نہ 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 تو باطل راہ پیدا کرتی ہے۔ نہ، وہ قرآن میں راہ پیدا نہیں، وہ مفسر کے ذہن میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ وہ جو باطل تفسیر کر رہا ہے وہ خود اپنا مفروضہ خود یہ سمجھ رہا ہے، خود اپنے ذہن میں باطل کو راہ دی ہے، قرآن میں باطل نے راہ پیدا نہیں کی، اس کے فہم میں آیا ہے، خود اس نے اپنے فہم میں باطل کو راہ دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تعریف قرآن ہم لوگوں پر یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں خود یہ یہاں پر پڑھی ہوئی ہے وہ جو فتح القدیر، یہ اہل حدیث لوگوں کی مشہور تفسیر ہے۔ اس میں سورہ احزاب کے ذیل میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ 200 آیتیں تھیں، اس وقت سورہ احزاب میں کتنی آیتیں؟ معتبر روایات کے ساتھ ان کے اندر معتبر، بعض روایتوں میں ان کے پاس ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ جتنی تھی۔ ان روایت کو نقل کیا، ان کے معتبر یہ روایات ہے۔ فتح القدیر، در منصور دونوں میں سورہ احزاب کے ذیل میں یہ جتنی بھی ان کی روائی تفسیر ہے ان میں دیکھیں آپ، یا مثلا صحیح مسلم میں، بلکہ اور بھی جتنے ان کے حدیثی معتبر کتابیں، اس میں کتاب النکاح میں باب الرضا کے اندر دیکھیں، جناب عائشہ سے کہ آیہ کریمہ 10 رضعات یا 5 رضعات والی آیات موجود تھی، اور یہ ابو داود کی روایت ہے کہ بکری کھا گئے۔ البتہ اس کا جواب دیتے بکری کھا گئے یعنی تبھی ہے کہ اس زمانے میں کتاب کی شکل میں تو نہیں تھا، یعنی مقصود یہ تھا کہ جو میرا نسخہ تھا اس نسخے کے کچھ حصے کو، نہ کہ جو تمام دوسرے مسلمانوں کے پاس بھی نسخہ تھا ان کو بھی بکری کھا گئی۔ اس کا جواب دیتے ہیں ایسے، جواب دیا بھی جا سکتا ہے نا، یعنی اس طریقے سے بھائی جو میرا نسخہ تھا، مثلا آپ کہیں کہ میرے گھر میں کتاب پڑھی تھی جو میری کتاب ہے المنطق، اس منطق کے چند صفحات مثلا بچے نے پھاڑ دی، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ المنطق کے اور بھی جتنے نسخے سب کے مثلا چند صفحے پھاڑ دیے، ایسے جواب دیتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن نہ یہ توجیہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جو ہمارے پاس نسخہ تھا اس میں ہم یہ 10 رضعات وغیرہ یہ والی چیزیں ہم لوگ پڑھتے تھے پیغمبر کی وفات کے زمانے تک، خوب یہ کہا ہے، تو جواب دیتے نہ وہ تو آیات منسوخ ہو گئیں۔ جواب یہ لوگ فوراً یہ دیتے، منظور مینگل و فلاں و افراد، یہ جو ان کے باپ دادا ہے، یہ لوگ یہی جواب دیتے وہ تو منسوخ ہو گئے۔ اور بابا منسوخ ہو گئے، مگر اس وقت قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ آیات نہیں ہے۔ منسوخ کا مسئلہ مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان آیات کو حذف کر لو۔ بھائی تمہارے لفظ منسوخ کہنے سے اوپر نیچے کرنے سے مطلب غلط صحیح تو نہیں ہوگا، بلاخر وہ آیات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یا مثلا حضرت عمر سے روایات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ رجم والی آیات قرآن کے اندر موجود تھی، شیخ اور جو ہے وہ کیا ہے شیخہ، یعنی بوڑھا اور بوڑھی، تو جب وہ زنا کریں تو ان کو رجم کرو۔ خوب آئے رجم قرآن میں تھی، خود یہ الاتقان میں بھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی جلال الدین سیوطی نے، دوسروں نے، تیسروں نے، سب نے اس کو نقل کیا۔ نہیں ہے اس وقت قرآن میں آئے رجم نہ جاری ماں،
تو اتنا منہ پھاڑ کر فوراً شیعوں پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ لوگ تحریف کے قائل ہیں. بھائی اگر صرف کہنے سے، چند روایتوں کے نقل ہونے سے تحریف کا قائل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہ، ان کی اصول کافی کے اندر روایت ہے کہ قرآن کی 70,000 آیات تھی. وہ کافی کی فوراً یہ روایت پڑھتے ہیں. ہاں، اب اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے. لفظ آیت قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ بھلے خدا نے متعال کے کمالات کے وجود کی 70,000 کیا، یہ 70,000 بھی من باب المبالغہ ہے. 70,000 سے زیادہ آیات اور نشانیاں ہیں. تو کس نے کہا کہ اس معنی میں، جس معنی میں تو کہہ رہا ہے؟ اگر قرآن مجید میں بلاخر آپ نے کہا ہے کہ مثلا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، ایسے روایات ہیں کہ اب یہ اختلاف کراہت ہے. اس کے دو جواب ہیں. یا کراہت میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ کراہت مختلف رہی ہیں، کراہت مختلف رہی ہے. اور یا دوسرا یہ کہ بلاخر یہ نازل امیر المومنین کی ولایت میں ہوئی تھی، تو اس زمانے میں لوگ اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے تفسیر کے اعتبار سے. خودی کی مشکل نظر. اکثر روایات ایسے ہیں قابل توجہ ہیں. بھلے بعض جگہوں پر اگر روایات ایسی ہوں جو قابل توجہ نہ بھی ہوں، کیونکہ اکثر جو روایات تحریف کو بیان کرتی ہیں یعنی تحریف معنوی شد ہے قرآن. بھلے تحریف معنوی کے شد ہے، تحریف معنوی کے شد ہے. بھلے بعض روایات جو اگر بہت زیادہ وہ کرتی ہیں کہ نہ تحریف لفظی بھی ہوئی ہے، تو اخبار احاد ہیں کہ قبول نہیں کو نہیں. اگر اس طریقے سے مسئلہ جو ہے وہ کہ خراب ہوتا ہے تو یہ روایت تمہارے پاس بھی ہے، تمہاری معتبر کتابوں میں. یہ جملہ کہہ کہ جان نہیں چھڑاؤ گے کہ جو ہے وہ کہ آیات منسوخ ہو گئی، بات ہے آیت منسوخ ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ کہ قرآن سے نکال دو. کتنی آیات منسوخہ اس وقت قرآن میں موجود ہے، ناسخ و منسوخ مگر نہیں ہے قرآن میں. کیسے؟ درست ہے. یہ مصادرہ بالمطلوب سے باہر گئے تھے، واپس آئے. یکون الانتاج مصادرۃ علی المطلوب. اگر ایک مقدمہ مستقلہ کے عنوان سے نتیجہ ذکر ہو تو یہ مصادرہ علی المطلوب ہوگا. فمعنی انہا مذکورۃ بعینہا او بنکیزہا. پھر بھائی اس کا کیا معنی ہوگا کہ کیا سے استثنائی میں نتیجہ عیناً یا اس کا نکیز قیاس میں مقدمے میں ذکر ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ رہے انہا مذکورۃ علی انہا جزء من مقدمۃ، بھلے مقدمے کے جز کے عنوان سے. وَلَمَّا كَانَتْ هِيَ بِنَفْسِهَا قَضِيَّةٌ یا قَضِيَّةً، دونوں درست ہے. اور کیونکہ وَلَمَّا كَانَتْ هِيَ یعنی یہ نتیجہ، اور جبکہ یہ جو نتیجہ ہے بذات خود قضیہ ہوتا ہے، اور یہ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ مقدمے میں جز کے عنوان سے ذکر ہوتا ہے، بس آپ کا وہ مقدمہ قضیہ شرطیہ ہونا چاہیے. روشن ہوا گا؟ وَلَمَّا كَانَتْ هِيَ یعنی یہ نتیجہ بذات خود قضیہ ہے. وَمَعَ ذَلِكَ تَكُونُ جزء قضیۃ، ساتھ اس کے وہ قضیے کا جز ہوتا ہے. جز او نہیں ہونا چاہیے، جزء ہونا چاہیے. تکونوں کے اندر تو اسم ہے نا ضمیر. وَمَعَ ذَلِكَ تَكُونُ یعنی وہی نتیجہ جزء قضیۃ، قضیے کا جز ہوتا ہے. فلا بد ان يفرض ان المقدمة المذکورة فيها قضیۃ شرطیہ. پس ضروری ہے کہ فرض کیا جائے وہ مقدمہ کہ ان المقدمة المذکورة فيها جس میں ذکر کیا گیا ہے اس نتیجے کو قضیہ شرطیہ ہونا چاہیے. قضیۃ شرطیۃ. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا تتألف من قضیتین بالاصل، کیونکہ قضیہ شرطیہ اصالتاً دو قضیوں سے بنتا ہے. فیجب ان تکون علی ھذا، پس اس بنا پر کہ کیا سے استثنائی میں ایک مقدمہ
قطعاً قضیہ شرطیہ ہونا چاہیے. مثلا امتحان میں ہم آپ سے سوال کر سکتے کیا سے استثنائی میں ایک مقدمہ قضیہ شرطیہ کیوں ہونا چاہیے؟ سوال ایسے ہو سکتا ہے. جواب اس لیے کہ کیا سے استثنائی میں جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ یا نقیض نتیجہ کیا سے استثنائی کے مقدمے میں ذکر ہوتا ہے، اور کیونکہ نتیجہ بذات خود قضیہ ہوتا ہے اور یہ نتیجہ قیاس میں جزء مقدمے کے عنوان سے ذکر ہوتا ہے، تو پس قطعاً اس کیا سے استثنائی کے اندر جو مقدمے کو ذکر کریں قضیہ شرطیہ کے عنوان سے ہو. صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا؟ سوال کیا سے استثنائی میں ایک مقدمے کو قضیہ شرطیہ ہونا چاہیے؟ کیوں ایک مقدمہ قضیہ شرطیہ ہونا چاہیے؟ جواب اس لیے کہ کیا سے استثنائی میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ صراحتاً مقدمات میں ذکر ہوتا ہے. درست ہے، یہ بات تو مسلم ہے. اور کیونکہ نتیجہ خود قضیہ ہوتا ہے اور یہ نتیجہ بے عنوان جزء مقدمہ ذکر ہوتا ہے. نتیجہ خود قضیہ ہوتا ہے اور مقدمے میں بے عنوان جزء مقدمہ ذکر ہوتا ہے، تو قطعاً وہ مقدمہ کیا سے شرطی ہونا چاہیے، کیونکہ کیا سے شرطی ہی ایسا مقدمہ ہے جو اصالتاً دو قضیوں سے بنتا ہے. اما المقدمۃ الاخری فہی الاستثنائیہ، بلے دوسرا جو مقدمہ ہے وہ استثنائی ہوتا ہے، یعنی مشتمل ہوتا ہے ادات استثناء پر. ای المشتملۃ یا المشتملۃ ای المشتملۃ علی ادات الاستثناء، جو مشتمل ہوتا ہے ادات استثناء پر، کہ ادات استثناء یہاں پر توسعہ رکھتا ہے، حروف استدراک کو بھی شامل ہے. درست ہے، منطق میں ادات استثناء توسعہ رکھتا ہے. التی من اجلها سمی القیاس استثنائیا، اور اسی وجہ سے ہم اس قیاس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس استثنائی. والاستثنائیۃ یستثنی فیہا احد طرفیہ شرطیہ، اگر استثنائیہ میں شرطیہ کے دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو استثناء کریں گے، یا مقدم کو یا تالی کو، یا مقدم کے نقیض کو یا تالی کے نقیض کو. عملاً چار صورتیں بنے گی، یا عین مقدم کو استثناء کر رہے ہیں یا عین تالی کو، یا نقیض مقدم کو استثناء کر رہے ہیں یا نقیض تالی کو. چار صورتیں، دو صورتیں معتبر ہیں. فرماتے ہیں والاستثنائیۃ یستثنی فیہا احد طرفیہ شرطیہ، شرطیہ کے دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو آپ استثناء کرتے ہیں، او نقیضہ، یا ایک طرف نہ اس کے نقیض کو استثناء کرتے ہیں، لینتج الطرف الآخر او نقیضہ، تاکہ نتیجہ طرف آخر ہو یا طرف آخر کا نقیض ہو. کیونکہ اگر عین مقدم کو آپ استثناء کر رہے ہیں تو عین تالی، نقیض تالی کو آپ کر رہے ہیں استثناء کر رہے ہیں تو نقیض مقدم، کہ بہت اچھی تعبیر ہے. وضع مقدم وضع تالی، رفع تالی رفع مقدم، رفع مقدم نا، رفع تالی رفع مقدم. تقسیم ہو وہذه شرطیۃ قد تکون متصلۃ وقد تکون منفصلہ. ہم نے کہا کیا سے استثنائی میں ایک مقدمہ شرطیہ ہوتا ہے، اچھا وہ شرطیہ یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ، تو بس دو قسمیں. وبحسبها ينقسم هذا القياس الى الاتصالی والانفصالی. شروطه اگر یشترط فی هذا القياس ثلاثه امور، ایک کلیت احدى المقدمتین، بلے کلما ہونا چاہیے، فلا ينتج من جزئیتین، دو جزئیات سے آپ انتاج نہیں کر سکتے. دو اللہ تکون شرطیۃ اتفاقیتن. تین ایجاب شرطیہ، آپ کا شرطیہ کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ. ومعنى هذا شرط فی المتصلۃ خاصتاً، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایجاب شرطیہ، یہ کیا سے استثنائی اتصالی میں شرط ہے. درست ہوگا، کیونکہ اگر یاد ہو آپ کو چند دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے
کیا قضیہ شرطی ہے؟ متصلہ سالبہ کے بارے میں ہم نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ اس کو محول کریں منفصلہ کی طرف یا منفصلہ کو اس کی طرف آپ وہ کریں تحویل کریں تو وہ جزئیہ کی طرف آپ تحویل کر سکتے ہیں. قضیہ منفصلہ مطلقاً چاہے کلی ہو چاہے جزئی ہو، اگر اس کو متصلہ کی طرف آپ تحویل کریں گے تو جزئیہ بنے گا. یہ ہم نے وہاں پر قید لگائی تھی. ومعنى هذا شرط في المتصلة خاصة چرا اس لیے کہ ان السالبة تحول الى موجبة لازمة لها فتوزع مكانها، کیونکہ جو سالبہ ہے وہ محول ہو سکتا ہے ایک موجبہ کی طرف جو اس کا لازم ہو، فتوزع مكانها کہ اس کو آپ اس کی طرف پلٹا بھی سکتے ہیں. بلے دیگا جو متصلہ ہے آپ اس کو سالبہ کی طرف محول، سالبہ کو ایک موجبہ کی طرف محول کر سکتے ہیں. درست ہے، یہ گزشتہ مباحث میں ہم نے ذکر کیا ہے. کل مجھے بتائیے گا کہ کس جگہ پر اس مطلب کو ذکر کیا ہے. درست ہے، یہ گزشتہ مطالب میں ذکر کیا ہم نے. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْقِسْمَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ حُكْمٌ فِي الْإِنْتَاجِ وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا بِالتَّفْصِيلِ. اگر دونوں کا چاہے متصلہ ہو اتصالی ہو چاہے انفصالی ہو، دونوں کا طریقہ بھی بالکل روشن ہے. اتصالی کا ہم نے آپ کو ذکر کیا ہے. حکم الاتصالی لأخذ النتیجة من الاستثنائی الاتصالی طریقتان، دو ہے. خلاصہ اس پورے پیراگراف کا خلاصہ، اتصالی میں نتیجے کے حاصل کرنے کے دو طریقے، ایک وضع مقدم سے وضع تالی، دو رفع تالی سے رفع مقدم. تمام شد. پہلا طریقہ استثناء عین المقدم لینتج عین التالی. پہلا طریقہ یہ کہ عین مقدم کو استثناء کرو تاکہ عین تالی کا نتیجہ لے سکے. کیوں بھیا یہ کیسے؟ فرماتے اس لیے کہ لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا، کیونکہ وہ جو آپ کا مقدم ہے ملزوم ہے، آپ کا تالی کیا ہے؟ لازم ہے. تو جہاں پر بھی ملزوم ہوگا قطعاً تالی ہوگا. آپ کا مقدم ملزوم تالی لازم، مقدم ملزوم تالی لازم، جب بھی ملزوم ہوگا تو تالی ہوگا. بھائی سورج کا طلوع کرنا ملزوم ہے، عالم کا روشن ہونا تالی وہ جو کہ لازم ہے. تو جب بھی ملزوم ہوگا تو تالی ہوگا، ملزوم ہوگا تو لازم ہوگا. لیکن برعکس درست نہیں ہے کہ جہاں پر بھی لازم ہو تو قطعاً ملزوم ہو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ لینا درست ہے، لیکن وضع تالی سے وضع مقدم کا نتیجہ لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لازم اعم بھی ہو سکتا ہے لازم موجود ہو لیکن ملزوم موجود نہ ہو. اگر کسی جگہ پر روشنائی موجود ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سورج طلوع کر چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ سرچ لائٹ کی روشنی ہو. مطلب سمجھ میں آیا؟ ہاں، بس اس صورت کو اس لیے کہہ رہے ہیں لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا سواء كان اللازم اعم ام مساويا. اعلیٰ چاہے آپ کا لازم اعم ہو یا مساوی ہو، اگر ملزوم ہوگا تو لازم قطعا آئے گا. برعکس درست نہیں ہے. ہاں ولیکن لو استثنی عین التالی، اگر آپ عین تالی کو استثناء کریں تو فإنه لا يجب ان ينتج عین المقدم، تو اس صورت میں واجب نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ عین مقدم کا نتیجہ ہے. کیونکہ اگر لازم موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ملزوم بھی موجود ہو. لجواز ان یکون اللازم اعم، کیونکہ ممکن ہے کہ لازم کیا ہو؟ عام ہو دیئے. وثبوت الاعم لا یلزم منه ثبوت الاخص، اعم کے ثبوت سے لازم نہیں آتا کہ اخص بھی ثابت ہو. میں کہہ رہا ہوں اس کمرے کے اندر حیوان موجود ہے، اب اس کا لازمی نتیجہ یہ تھوڑی ہے کہ انسان موجود ہے. ثبوت اعم سے لازم نہیں آتا ثبوت اخص. لازم نہیں ہے کہ انسان ہو سکتا ہے گدھا ہو سکتا ہے گھوڑا ہو.
مثال ہو کلما کان الماء جارین کان معتصمن، کہ اس کا معنی پہلے بھی بیان کر چکا ہوں احتسامن، جب بھی پانی جاری ہوگا تو وہ آب معتصم ہوگا. معتصم یعنی لا ينفعل بملاقات النجاسہ، نجاست کی ملاقات سے منفعل نہیں ہوتا. الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، مگر یہ کہ اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. لیکن الماء جارن، عین مقدم کو آپ نے استثناء کیا، نتیجہ فہو معتصم، عین تعلیل. فلو قلنا لکنہ معتصم فانہ لا ينتج فہو جارن، اگر عین تعلیل کو آپ استثناء کریں تو نتیجہ یہ ضروری نہیں کہ فہو جارن، کیونکہ ماء معتصم تو فقط جاری نہیں ہے، آب قرب بھی ماء معتصم ہے. ماء مطر بھی، مطر یعنی بارش کا پانی، وہ بھی معتصم ہے. اور اسی طریقے سے کنویں کا پانی وہ بھی کیا ہے؟ معتصم ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا لکنہ معتصمون تو آپ فوراً نتیجہ لے فہو جارن. ہو سکتا ہے فہو مطر ہو سکتا ہے کہ وہ مثلا فہو قرن ہو سکتا ہے کہ فہو بئر ہو، بئر کا پانی ہو نا. یہ تو ایسا ہی ہے نا، معتصم حیوان کی جگہ پر ہے، جارن انسان کی جگہ پر ہے. لجواز ان یکون معتصما وهو راکد کثیر، راکد کثیر یعنی وہی یہاں پہ کور ہے دیکھیے، راکد یعنی کھڑا ہوا پانی، کثیر یعنی زیادہ. صحیح ہے، یہ وہی کور اور حکم کور میں آ جائے گا. یہ پانی کے اقسام کیوں کرتے ہیں، کس طریقے سے، یہ تعریفیں آپ دیکھیے گا ذرا. مائع قلیل کسے کہتے ہیں، مائع قر کسے کہتے ہیں، مائع جاری کسے کہتے ہیں، مائع بئر کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مائع مطر کسے کہتے ہیں، اور مائع قر کسے کہتے ہیں. مضاف تو جدا ہو گیا، مائع مطلق کی بات کر رہا ہوں. بھلے دو استثناء و نقیض تعلیل لینتج نقیض المقدم. دوسرا طریقہ رفع تعلیل سے، یعنی نقیض تعلیل سے نتیجہ لے نقیض مقدم کا. لأنه اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا. یہاں پر ایسے اگر لازم منتفی ہے تو ملزوم قطعا منتفی ہوگا. اگر کمرے میں کوئی حیوان نہیں ہے، بس انسان بھی نہیں ہوگا، نتیجہ یہ ہو سکتا ہے. اگر عالم میں اصلاً روشنائی نہیں ہے، بس سورج نہیں ہوگا، یہ نتیجہ لینا درست ہے. حتی لو کان اللازم اعم، اگرچہ لازم اعمی کیوں نہ ہو، لیکن اذا انتفى اللازم انتفى ملزوم دیگے. اگرچہ وہ لازم اعمی کیوں نہ ہو، لازم منتفی ہوگا تو ملزوم نہیں ہوگا. ولیکن لا واستثنی نقیض المقدم فإنه لا ينتج نقیض التعلیل. لیکن اگر نقیض مقدم کو استثناء کیا جائے تو نقیض تعلیل کا نتیجہ نہیں آئے گا. یعنی آپ نقیض مقدم یعنی نقیض ملزوم نہیں ہے، خب اس کا نتیجہ یہ تھوڑی ہے کہ لازم بھی نہ ہو. لجواز ان یکون اللازم اعم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لازم آپ کا کیا ہو، اعم ہو، لازم عام ہو. ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح سجاد، اگر ملزوم نہ ہو تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ لازم نہیں ہوگا. بھلے کہہ سکتے، مشکل نظر ملزوم اللہ تو ہوتا ہے لازم کے لیے، کہہ سکتے مشکل نظر، لیکن ملزوم خوب ہے. وَسَلْبُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ سَلْبَ الْأَعَمِّ، اخص کا سلب کرنا کمرے میں انسان نہیں ہے، یہ مستلزم نہیں ہے اس بات کا کہ اعم کو بھی سلب کر. اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حیوان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی حیوان ہو. وَسَلْبُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ سَلْبَ الْأَعَمِّ، سلب اخص مستلزم نہیں ہے کہ آپ اعم کو بھی سلب کریں. کمرے کے اندر گدھا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کمرے کے اندر انسان بھی نہیں ہے، کمرے کے اندر حیوان نہیں ہے مطلقاً. ہاں
لأن نقیض الاخص اعم من نقیض الاعم. سبحان اللہ. کیونکہ نقیض اخص اعم ہے نقیض عام سے. عام خاص مطلق میں ہم پڑھ چکے. جو نقیض اخص ہے وہ اعم ہے نقیض عام سے. لا انسان اعم ہے لا حیوان سے. خندی اونجا. مثالہ کلما کان الماء جاریا کان معتصما لیکن الماء لیس بمعتصم. رفع تالی ہو گیا. نتیجہ رفع مقدم. فهو لیس بجار رفع مقدم. فلو قلنا لیکنہ لیس بجار. اگر آپ کہیں مثلا رفع مقدم جیسے لیکنہ لیس بجار فإنہ لا ينتج لیس بمعتصم. رفع مقدم سے رفع تالی کا نتیجہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. لجواز ان لا یکون جاریا وهو معتصم. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک پانی جاری نہ ہو لیکن پھر بھی معتصم ہو. کیونکہ لانہ کثیر ہو. وہ آپ مثلا آب کثیر ہو راکد کثیر ہو. خب یہ تمام ہو گیا. وقت بھی ہمارا نکل گیا. میرا تھا ارادہ کہ انفصالی کو ختم کریں گے چیزیں کے نہ دارے انشاءاللہ فردا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد